نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی کتا یا بلی یا گدھا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں اسلام کا نام نشان نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری زندگی بیت جاتی اور ہم اللہ کی کتاب کو دیکھ نہ سکتے، ہماری زندگی بیت جاتی اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہ سن پاتے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی۔ تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ کیا واقعی اسلام ایک نعمت ہے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ قرآن پاک میں جتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، کھانے پینے پہننے اوڑھنے استعمال کرنے کی، ان میں سے کسی چیز کو بھی نعمت نہیں کہا گیا، لیکن اسلام کو نعمت کہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اسلام ایک نعمت ہے؟ کیا اسلام کے بغیر دوسری نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں وہ کافی نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا لطف انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب انسان کا دل مطمئن ہو، انسان کے اندر ایک سکون ہو، جب انسان خوش رہنا جان لے۔ دنیا کی کوئی تعلیم اور دنیا کی کوئی چیز انسان کو حقیقی معنوں میں خوشیاں نہیں دے سکتی، حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ حقیقی خوشی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کی روح پرسکون ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا سکون، اطمینان اور خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جہاں سے انسان یہ سب پا سکتا ہے؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہے، ہم سے زیادہ وہ ہم کو جانتا ہے۔ کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں اور ہماری ان تمام ضروریات کے بارے میں جانتا ہے جو حقیقت میں ہماری ضرورت ہے، جو صرف مادی چیزیں نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی، صرف جسم کو خوش کرنے والی اور پرسکون کرنے والی چیزیں نہیں، بلکہ روح کی ضرورت بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ ایک گاڑی کو دیکھیے، اگر آپ کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اچھی بلی گاڑی ستیہ ناش ہو جائے گی، صحیح معنی میں آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے سکون پر ہی آخرت کے سکون کا انحصار ہے۔ دنیا کے سکون کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے، اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے، اپنی زندگی میں وہ طریقے اختیار کرے جو اس کے رب کو پسند ہیں۔ جب تک انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ سکون نہیں پا سکتا۔ خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کا لفظی معنی ہے سپرد کر دینا،
حوالے کر دینا. کس طرح؟ اس دنیا میں رہ کر ہمیں یہی جاننا ہے، یہی سیکھنا ہے اور یہی کرنا ہے. جب جا کر ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ بلانے آئے تو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن انسان، دوسرے لفظوں میں اے پرسکون روح، ارجعی، واپس چلو. واپسی کا وقت ہے. کچھ دن کے لیے بھیجے گئے تھے یہاں، اب واپسی ہے. واپس چلو. کہاں؟ الی ربی کی، اپنے رب کی طرف. جہاں سے آئی تھی وہیں چلو. اس حال میں راضیتن، تم راضی ہو، مردیہ، تمہارا رب تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہ کون انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتے ہیں؟ میرے بندے. آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ان کی زندگی میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی خاص قسم کی شکلیں ہوتی ہیں؟ یا خاص زبان بولتے ہیں وہ؟ یا خاص ملک میں پیدا ہوتے ہیں؟ یا کسی خاص گھر میں جنم لیتے ہیں؟ یا کوئی خاص غذا کھاتے ہیں؟ یا وہ خاص تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جن میں وہ بعد میں آنے والوں کو شریک کرتا جاتا ہے. سمپلی اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی سوچ میں، اپنے بول میں، اپنے قول میں اپنے رب کی رضا شامل کر لیتے ہیں. وہ زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی کوشش ناکام ہو جائے تو ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے. وہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. وہ اپنی ناکامیوں میں بھی حوصلہ مند رہتے ہیں. وہ اپنی کمزوریوں میں بھی خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. وہ ناپسندیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو. ایسا کب ہوتا ہے؟ انسان کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے؟ اسی صورت میں جب وہ یہ جان لے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. یہ جاننے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. آئیے میں چند ایک احادیث، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ایسی رکھنا چاہوں گی کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کر انسان ان بندوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے جنہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام قبول کرے. کیا صرف زبان سے؟ نہیں، عمل سے بھی. کون سا عمل؟ صرف اپنی ذات کی حد تک چند کام کر لینے کا؟ نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا دوسرے مسلمانوں سے تعلق کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة
فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کون سا مسلمان؟ کس مسلمان کا؟ کسی خاص رنگ، نسل، علاقے، زبان سے تعلق رکھنے والا، کسی خاص برادری سے تعلق رکھنے والے آپس میں برادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برادری بنتی ہے، ایک دادا کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقے کی پیداوار ہونے کی وجہ سے نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ المسلم اخو المسلم، جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے، جو شخص بھی اس بات کا اعلان کرے، اس بات کو قبول کرے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، میں نے قرآن کو اپنی رہنما کتاب مان لیا، میں آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوں، میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ اس مسلمان کا ہر اس شخص سے رشتہ ہے جو ایسا ہی اقرار کرے، ایسا ہی اظہار کرے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس علاقے کا ہے، کیا زبان بولتا ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، نہیں، سب مسلمانوں کو باہم ایک رشتے میں پرو دیا گیا، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ، جو سب رشتوں سے آگے ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتوں سے بھی آگے، کیونکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا کہ ایک شخص دوسرے کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا ماں ہے، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جو ان کے قریب ترین رشتہ دار تھے وہ نجات نہ پا سکے۔ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو وہ دونوں بھی اسی طوفان کی نظر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ کون سوار ہوئے؟ وہ جو اسلام لائے تھے۔ آج آپ کے رشتہ دار اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست وہ تھے، اور اپنا خون کا رشتہ، اپنا بیٹا اور اپنی بیوی، وہ دونوں جدا کر دیے گئے۔ اسلام کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے، حقیقی رشتہ ہے، صرف دنیا کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد کے لیے بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازوال رشتہ ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، اس رشتے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر، حرام مہینے میں، حرمت والے دن میں، حرمت والی جگہ پر لوگوں سے سوال کیا، لوگوں یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک اس دن، اس مہینے اور اس جگہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم سب کعبہ کا احترام تو کرتے ہیں کہ ہائے اس کی طرف پاؤں نہ ہو، ہم حج کے لیے جانے والوں اور حج کے مہینوں ریچولز کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت کا احترام کرتے ہوں، جو دوسروں کے لیے وہی سوچتے ہوں جو وہ اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کی خیرخواہی اور دوسروں کی بھلائی اسی طرح چاہتے ہوں جس طرح وہ اپنی چاہتے ہیں۔ خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے،
طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہو رہا ہے، قتل و غارت کتنی عام ہو رہی ہے. یہ سب کام کرنا گویا کنویں میں چھلانگ لگانا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ درد رکھتے ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو کنویں میں گرنے سے بچانا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ کنویں میں گرنا کیا ہے، اور کنواں بھی پانی کا. پانی کے کنویں میں نہیں گرنا چاہتے تو کیا جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنا پسند کریں گے؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. نہیں، کبھی نہیں. تو پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بچوں، اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی دوستوں کے بارے میں خیال کیوں نہیں آتا؟ ان کے لیے کیوں نہیں تڑپتے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے، اس کنویں میں گرنے سے. تھام لو ان کو، روک لو، پکڑ لو، مت جانے دو. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ درد رکھتے ہوں، تڑپ رکھتے ہوں کہ ہم خود بھی غلط کاموں سے بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنی مسلمان برادری کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیں. اس کے لیے کچھ تدبیریں کریں، کچھ طریقے سوچیں. لا یظلمہ، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی جان کو اپنے لیے حلال نہیں کرتا، اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتا، اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا. لا یظلمہ، اس کا حق نہیں مارتا. ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑتا ہے. یعنی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا چھوڑ دے اور خود اس کو بھول جائے اور اس سے بے نیاز ہو جائے. یعنی مسلمان کا دل بے حس نہیں ہو سکتا، سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ اسے صرف اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں یاد ہوں اور دوسروں کے دکھوں کو وہ بھول جائے، پامال کر دے. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. اب یہاں پر پہلے تو دو چیزوں سے روکا گیا کہ ایسا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اسے مصیبت میں پھنسا نہیں چھوڑ دینا، اور اب جو اس کی ضرورت پوری کرے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو پریشان نہیں کرنا، ستانا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی ضرورت بھی پوری کرنا ہے، اس کی حاجت بھی پوری کرنا ہے. اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا. آپ دیکھیں کہ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے کسی نہ کسی چیز کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، ضرورت مند ہو. انفرادی طور پر بھی ہم ضرورت مند ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی. آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر آج کل ہم سب بارش کے ضرورت مند ہیں، ہے نا، اللہ کے محتاج. یہ کنارے پہ ہے سمندر، چند فرلانگ کے فاصلے پر، لیکن بارش نہیں ہوتی تو پریشان ہے کہ جب تک اللہ اس پانی کو ویپوریٹ کر کے بادلوں کی شکل میں میٹھا کر کے ہم پہ نہ برسائے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. چاہے دروازے پہ پانی بہتا ہے، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں. پانی نہ برسے، زمین کچھ نہیں اگائے گی. زمین سے کچھ نہ اگے، رزق نہ اگے تو ہم کھائیں گے کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہہ دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی گہرائی میں لے جائے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے پانی کی سطح اور نیچے چلی گئی، یا بعض اوقات جب بارشیں نہیں ہوتی
تو کنواں کا پانی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور نیچے چلا جاتا ہے، پھر ان کو اور کھودا جاتا ہے، اور گہرا کیا جاتا ہے، لیکن اور نیچے چلا جاتا ہے، بعض اوقات کڑوا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے پانی کی سطح بالکل نیچے لے جاؤں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تمہارے پاس بہتے پانی کے چشمے کون لا کے دے گا؟ تمہیں کون پانی پلائے گا؟ ہم تو ایک پانی کے ہاتھوں مجبور ہیں، اگر وہ نہ دے تو ہماری زندگی باقی نہ رہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیونکہ ہر زندہ چیز کا دار و مدار نثار پانی پر ہے. تو ہماری محتاجی تو صاف ظاہر ہے. اور نہ صرف یہ کہ پانی کے معاملے میں، بلکہ ہر چیز کے معاملے میں، اپنی جسمانی صحت کے معاملے میں، اس آکسیجن کے معاملے میں، سورج کے معاملے میں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ سورج کو اجازت نہ دے تو یہ اندھیرا روشنی میں نہیں بدل سکتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج ہر روز جب اپنا چکر مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ لوٹنے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، باقاعدہ سجدے میں جاتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر نکلتا ہے. سوچئے اگر اس کو خدا نہ خواستہ کل نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تو میں اور آپ مل کر اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں؟ ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں بدل سکتے. ہم اس روشنی کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، ہوا سے آکسیجن ختم ہو جائے، ہم سانس نہ لے سکیں، کون لائے گا ہمارے پاس یہ سب کچھ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر بھی اپنی زندگی کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اور انفرادی زندگی میں بھی ہم میں سے ہر ایک اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اللہ کا محتاج ہے. فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کی جائے، تو تم کیا کرو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کی مدد کر دو. لیکن ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں کہ جب بھی کسی کی مدد کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا؟ اجتماعی طور پر ہمارا ایک قومی کردار کیا بن چکا ہے؟ کسی دفتر میں جائیں، کسی ہسپتال میں جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، آپ اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں. آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے، آپ کو پانی کا کنیکشن چاہیے. کیا یہ سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ نہیں. آپ کی یہ ضرورت کس کے پاس اٹکی ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کے پاس جو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم دوسروں کی خدمت کرو، تم دوسروں کی مدد کرو، تمہاری مدد میں کروں گا، پھر تمہارے کام میرے ذمہ ہو جائیں گے. عام روزمرہ زندگی میں گھر کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، کہیں پر بھی مل کر ساتھ رہتے ہوں تو ہم سب اپنے اپنے رویے پر غور کریں کہ ہمارا رویہ کیا آگے بڑھ کر دوسروں کی خدمت اور مدد کا ہے یا نہیں. کسی کی بھی ضرورت کا سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کو دوا چاہیے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اگر پتہ چلے فلاں بھوکا ہے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اگر پتہ چلے کہ کوئی شخص پریشان ہے، کیا ہمارے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو یا نہ، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیونکہ رویے زیادہ اہم ہیں. مثلا آپ کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے، ایک اچھا بول اس سے بول دیں، ایک اچھا مشورہ دے دیں اس کو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ضرورت مند رشتہ دار تمہارے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور تم مدد نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ کیونکہ تم خود اپنے ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہو کہ اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کوئی اچھی سی بات ہی اس کو کر دو. اسی طرح اگر ورثے کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار اکٹھے ہوں اور ان کو نہ دے پاؤ تو کوئی اچھی نصیحت ہی کر دو، اچھی بات ہی کر دو. اور یہ خیال رکھو کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے بچے یوں ہی یتیم رہ جاتے جیسے آج کسی کے بچے رہ گئے اور وہ تمہارے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ
خوشخبری سناتے ہیں. تم چاہتے ہو تمہارے مسئلے آسان ہو جائیں، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں، تمہارے کام بن جایا کریں، تم دوسروں کے کام آنے کی فکر کرو. تمہارا کام میں خود کروں گا. اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا. کسی کی پریشانی بانٹنا، کسی کی مشکل آسان کرنا، اگر آج تم دنیا میں کسی کی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری کر دے گا. اور قیامت کے دن تو ہر شخص نفس نفس پکار رہا ہوگا، ہائے میرا اپنا آپ، میرا نفس، میری ذات، میرا کیا بنے گا. اس وقت نہیں فکر ہوگی کہ بچوں کا کیا بنے گا. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں، اچھا ہم فوت ہو گئے تو ہمارے بچوں کو کون پوچھے گا، ان کا کیا بنے گا. ان کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کو نہیں ہوگا، ان کے لیے پہننے کو نہیں ہوگا، ان کی ایجوکیشن رک جائے گی، ان کا فلاں کتنا سوچتے ہیں. لیکن قیامت کا دن ایسا ظالم دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچے گا. والدین اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہ سوچیں گے، بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی، دوست کو بھول جائے گا. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا بھئی تمہارا حال کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے، انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو، مثلا آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تو وہ بھی پلٹ کے پوچھتا آپ ٹھیک ہو، آپ کا کیا حال ہے. ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسان بھی دوسرے کا حال پوچھ لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ہاں، اگر کوئی شخص دنیا میں دوسروں کی مصیبتیں آسان کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو آسان کر دیں گے. اور جو مسلمان کسی کی عیب پوشی کرے گا، کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کی خطائیں ڈھانپے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کریں گے، قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دیں گے. یعنی انسان جب دیکھتا ہے کسی کے اندر کوئی کوتاہی، اور انسان تو انسان ہے، فرشتہ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں، مجھ میں کوئی کوتاہی نہیں. ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اور انسان کی یہ جد و جہد اور کوشش اور سٹرگل ہے ہی اس کے لیے کہ ہم اپنی کمیوں پہ قابو پا جائیں اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. اس لیے جب ہم سب غلطی کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، ان کو بھی چھپانا چاہیے، ان کو بھی درگزر کرنا چاہیے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب چھپا دے، جب کہ سب کے سب اعمال انسان کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اذا الصحف نشرت، نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اخبار نشر ہوتے ہیں، یہ سویرے سویرے لوگوں کے اعمال نامے جیسے دنیا میں اخباروں کی شکل میں گھر گھر پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا الصحف نشرت، یہ صحیفے، یہ اعمال نامے، یہ کتابیں نشر کر دی جائیں گی، پھیلا دی جائیں گی، سامنے لے آئی جائیں گی، سب کے پول کھل جائیں گے. لیکن جس شخص نے کسی کی دنیا میں عیب، کوتاہی، گناہ، غلطی کو ڈھانپا ہوگا، اس کو نشر نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے.